बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक फोरम हज़ारा में बिजली के मसाइल के हवाले से। हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो ग्रिड स्टेशन हैं वो कितने कारआमद हैं और कितना मौसर काम कर रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर आ जाई फिर एक दफ़ा हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से कि बिजली के मसले के ऊपर ही, बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से एक मसला चल रहा था। अगवान मुहाजिरीन कैंप के जो बाशिंदे हैं उनके माबैन, क्योंकि हरीपुर के अंदर तकरीबन 11 से 12 ऐसे अगवान रेफ्यूजीज़ कैंप्स मौजूद हैं जहाँ पर अगवान बाशिंदे बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं, उनके बिजली के मसाइल भी हैं और वो यूनिट्स परचेज़ करके जो है अपना सिलसिला चलाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपसी मामलात ख़राब हुए दो ग्रुप्स के दरमियान और उसका नतीजा ये निकला कि तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक 8 लोग और सरकारी ज़राए जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस के मुताबिक 7 लोग जान से गए और 9 लोग दूसरे ग्रुप्स के जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो एक दफ़ा फिर ये अफसोसनाक खबर कि एक छोटे से मसले के ऊपर इतना बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। अभी भी मामला जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आप लोग भी हज़ारा डिवीज़न के जितने लोग हैं जिनको बिजली के मसाइल का सामना करना पड़ता है, अक्सर शिकायत करते हैं, अक्सर हमें कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि हज़ारा डिवीज़न के किसी ज़िले के अंदर भी बिजली जो है वो पूरी नहीं मिलती। बिजली का जो अगर हम लोग बात करें, एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरी जाने पर हम लोग देखें तो मिकदार पूरी नहीं होती और उससे जो नुकसान होता है लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो जल जाते हैं। जब बिजली ज़्यादा एकदम से आ जाती है, फ्रिज, टीवी, मुख्तलिफ जो और इलेक्ट्रॉनिक्स अशियाँ हैं वो जल जाती हैं। ये शिकायत बड़े अरसे से मौसूल हो रही हैं और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के जो वज़ीर तवानाई हैं, ज़िला हरीपुर से उनका ताल्लुक़ है, उनका अपना हल्का भी बदतरीन लोड शेडिंग और बिजली की पूरी तरसील के ना मिलने की शिकायत करता है। इसी के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर शिरकत करनी है हमारे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। हज़ारा की आवाज़ है, स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं महर सिमाब आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं हरीपुर से और हरीपुर के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। आज जिस मसले को हम लोग उठाया वो बिजली का मसला, पहले से हमने उसके ऊपर हमने काम किया था, हमने डिटेल्स इकट्ठी की थी, हमने प्रोग्राम करना था। लेकिन उसके साथ साथ आज फिर हमने देखा कि दिन के वक्त अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर खलाबट चांदनी चौक के अंदर दो ग्रुपों में अगवान जो बाशिंदे हैं, जो अगवान कैंप्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं, आपसी उनका पहले मामूली तू तकरार हुआ, उसके बाद डंडों मुक्कों से आगे बढ़ गई और आतिशी असले के साथ फायरिंग हुई। 7 लोग सरकारी ज़राए के मुताबिक जान से गए। क्या वाक़या था, क्या मामला थे? यही मसला था। ये बिल की वजह से, बिजली के बिल जो आते हैं तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैंप्स वगैरह में, तो उसी हवाले से इनका एक जरगा था जिसमें ज़ाहिर बात है कि यूनिट तो इनको इकट्ठे देने पड़ते हैं, उसकी पेमेंट जो देनी पड़ती है वो यूनिट परचेज़ कर लेते हैं और उस हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर वहाँ पर जो है इलाके में जो लोग हैं वो आपस में उनके सब मीटर तो होते नहीं हैं। तो इसी हवाले से आज जो जरगा था इनका कैंप नंबर 3 और 5 के जो ख़ासतौर लोग थे, सिर्फ और कैंपों में मसाइल हैं, लेकिन आज जो वाक़या हुआ इसमें 3 और 5 के जो है ये चांदनी चौक खलाबट में उनका जरगा था, आपस में बैठे हुए थे, मामला को तय करने के लिए, पैसों को तय करने के लिए बैठे। बिल्कुल ये मतलब एक देखिए वहाँ पर उनका कुछ फिक्स नहीं है। बात आप वाली यूनिट खरीदते हैं, उसको कुछ हिसाब किताब नहीं है। यूनिट खरीदने के हवाले से जो हमारे पास नाज़रीन जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक कैंप का एक बड़ा होता है, एक बड़ा जो मशर होता है वो ज़िम्मेदार इदारे से यूनिट्स परचेज़ करता है और उसके मुताबिक जितने वहाँ पर लोग होते हैं, जितने घर हैं, जितने उनमें डिवाइड हो जाते हैं कि ये एक शख्स लेता है, उसके बाद वो आगे उनसे पैसे कलेक्ट करता है। और इसी मसले के ऊपर दो जो लोग थे उनके अंदर मामला चल रहे थे कि किसी ने कहा जी कि आपने ज़्यादा हमसे पैसे डिमांड किए और आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। फिर इसके ऊपर जिरगा हुआ। इसके ऊपर जिरगे के लिए जब लोग बैठे, दोनों जो ग्रुप्स थे आज खलाबट चांदनी चौक में, तो उनका आपस में पहले बातों में जो है बात आगे बढ़ी, गालम गलोच हुई, तू तकरार हुआ। उसके बाद हमने देखा कि डंडे मुक्कों का जो है आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। कुछ ही देर में वहाँ पर मुसल्ला लोग आए, मुसल्ला लोग ने आके वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग के तीन अफराद हाँ जो है इस सबसे पहले हाथापाई हुई। फिर उन्हें ज़ाहिर बात है फिर उन्हें कॉल्स की इधर उधर, फिर उनके जो जानने वाले हैं दोनों ग्रुप की तरफ से आए और सगे 5 भाई जो है वो भी इसमें एक ही घर के 5 भाई जो हैं इसमें, और इसमें 3 अफराद मौके पे जो है गिरफ्तार हुए हैं और मौके पे जो है 4 तकरीबन अफराद बाकी हॉस्पिटल में अभी। इसका क्या कहना है? इतनी आज़ादी के साथ, इतनी आसानी के साथ लोग शहर के बीचों बीच आके आतिशी असला लेके
گنز ریوالورز لا کے فائرنگ کر دیتے ہیں. اور پولیس کا جب بھی ہم نے موقف لیا, پولیس کہتی ہے کہ پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے, پولیس مثالی کام کر رہی ہے, چاقو چوبند نظر آتی ہے ہر جگہ پر. بات بتاؤں, ہری پور کیمپس میں ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ لوگ وہی جرگہ سسٹم, وہی چیزیں جو اپنے معاملات ہیں یہ خود طے کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا مشر ہوتا ہے ان کا, تو یہ معاملات ان کے بڑے وڈیرے جو ہوتے ہیں بس وہ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں. جس کی طرح اگر ان کو گھر وہاں پر دلوانے ہیں, کسی زمینوں کا کچھ جو ہے ایریا کسی کو دینا ہے, مطلب کوئی نیا آتا ہے, مطلب زیادہ تر میں بتاؤں آپ کو کیمپ کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شہروں میں مختلف علاقوں میں کرائے ہوئے بھی رہ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے جو وہاں پہ جو رہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کا پولیس چوکی وہاں پر دیکھیں, میں نے آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے لوگ یہ خود فیصلے اپنے خود کرتے ہیں. نہیں, فیصلے خود کرتے ہیں لیکن قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارا بڑا اچھا کنٹرول ہے شہر کے اوپر. مختلف جب بھی ہم لوگ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں, تو پولیس کا موقف بڑا واضح ہوتا ہے کہ بڑا کنٹرول ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر غیر قانونی اسلحہ موجود ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس کے پاس جو ہے وہ لائسنس کے ساتھ ویپنز پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے اتنا اسلحہ لے کر آ گئے اور کیسے یہ فائرنگ ہوگی. تو پولیس کے اوپر تو یہ سوالیہ نشان ہے نا کہ پولیس نے بر وقت اگر یہ سارے معاملات کو پہلے خود دیکھ لیتی اور اس جرگے کو وہاں پر اتنے اوپن ایریا میں منعقد نہ ہونے دیتی. میں جرگہ دیکھیں, اگر یہ چیز اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ کا بلوں کا مسئلہ ہے تو ایک محکمے کے پاس آپ جائیں, کسی محکمہ کے ذمہ دار محکمے سے آپ بات کریں, یہ خود آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ کنٹرول کی بات ہے, بالکل افغان جتنے بھی کیمپس ہیں یہاں پر کنٹرول ہونا چاہیے, یا ان کو تو اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں, لڑائی جھگڑے وہاں کا روز کا معمول ہے. یہ ایک ایشو نہیں کہ بجلی کا, مختلف ایشوز پہ جو ہے نا اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن بات آپ والی ہے کہ اس پہ اگر پہلے بھی بجلی کا مسئلہ آپ سے نہیں چل رہا ہے ان لوگوں کا, اور کیمپس میں بھی کافی مسائل بجلی کا مسئلہ جس کو آج ہم نے ناظرین ڈسکس کرنا تھا, وہ تو پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر پرابلمز ہیں کہ گرڈ اسٹیشن سے جو ہے بجلی کی سپلائی پراپر نہیں ہوتی اور لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. کسی علاقے میں تو کئی گھنٹے کئی دن بھی جو ہے وہ لائٹ نہیں آتی. تو یہ پرابلمز لوگوں کے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے حیران کن پریشان کن بات وہ یہ ہے کہ وزیر توانائی عمر ایوب خان صاحب, جن کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے, ڈسٹرکٹ ہری پور سے, ان کے اپنے حلقے کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, چاہے وہ کھلابٹ ہو, چاہے وہ بیڑ کے علاقہ ہو, چاہے مختلف اضلاع ہو, خانپور ہو. وہاں پر یہ سارے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں اور لوگ سراپا احتجاج ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے سے منتخب ہمارے وزیر موصوف جو ہیں, جو کہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں, جو وفاق کے اندر موجود ہیں, اور اس وقت اگر وہ وزیر توانائی یہ مسئلے اب نہ حل ہوئے تو کب حل ہوں گے. میں نے آج سے کچھ دن پہلے دیکھا کہ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر آئسکو کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی کہ آئسکو کے اندر جو نظام ہے بجلی کی ترسیل کا, جو بجلی کا جو ڈسٹریبیوشن کا, وہ بڑا زبردست ہے اور آئسکو بڑا اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے 132 kVA کا جو گریڈ اسٹیشن ہے باراکو کے اندر, اس کا افتتاح بھی کیا. تو اگر 132 kVA کے گریڈ اسٹیشن کا وہ باراکو کے اندر افتتاح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے حلقے, اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ساتھ مشیر برائے CDA افیئرز علی نواز امان کو بھی لیا اور وہ باراکو گئے. علی نواز امان نے بھی ان کی بڑی تعریف کی کہ عمر ایوب خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, بہت اچھا کام وفاق کے لیے, اپنے وزارت کے لیے, تمام تر معاملات کے لیے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اور اشد ضرورت ہے وہ ان کے حلقے کے لوگوں کو بجلی کی جو مسائل ہیں ان سے چھٹکارا وہ چاہتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. اور ہمیں ماہانہ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا ہمیں جو مالی نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی بجلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی بجلی بالکل کم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنی الیکٹرانکس کی جو اشیاء ہیں ان کو کیسے سنبھال پائیں گے. تو یہ پرابلمز مہر صاحب پہلے سے بھی چل رہے ہیں. بالکل, یہ تو میں اگر بات کروں ہزارہ بھر میں اگر دیکھا جائے بڑے شہروں میں, اگر شہری علاقوں کی بات کریں وہاں تو جو ہے نا وولٹیج کم لوگوں کا ایشو نہیں ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا وولٹیج کم اور زیادہ ہوتے ہیں. بالکل یہ کیوں ہوتے ہیں, اگر دیکھیں اوور لوڈ ہوتا ہے. اگر شہری علاقہ ہے وہاں پر تو ہیوی ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں ہر محلے میں. اگر دیکھا جائے 200 kV. شہر میں کتنی آبادی, شہر میں اب ہم زیادہ آبادی, اب بالکل اسی بات کی طرف آ رہا ہوں میں. اگر سائڈ اگر 3 کلومیٹر شہر سے آپ 3 کلومیٹر ڈسٹینس پہ جائیں گے, اگر دیہات شروع ہو جائے گے پورے ہزارہ بھر میں, تو وہاں پر لو وولٹیج ضلع کی بات نہیں ہے. ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرا, بٹگرام, جتنا اوپر جاتے جائیں گے زیادہ ہوتے ہیں, برے حالات ہیں. بالکل. اور ایسے ایریاز بھی ہیں کچھ اضلاع کے اندر, کچھ ایسے دیہات بھی ہیں جہاں پر کئی روز بجلی نہیں آتی, کمپلین ہوتی ہے. بالکل اسی طرح میں آپ کو بات کروں ابھی کم وولٹیج کی بات, اس میں ایک اور ایشو ابھی جو مین ابھی آ رہا ہے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. کافی احتجاج بھی ہوئے ہیں ہری پور, خاص طور میں آپ کو بتاؤں غازی سرائے احمد خان سائڈ جو اپر ہمارا جو ہے ہری پور سے باہر آپ چھپر روڈ سے اوپر جائیں گے. تو احتجاج کا حل کیا نکالا؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر عمر ایوب صاحب اس وقت وفاقی وزیر برائے توانائی ہیں
اور ان سے بہتر ان معاملات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, ان سے بہتر ان معاملات کو کوئی حل نہیں کر سکتا. میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب عمر ایوب صاحب سے اگر رابطہ ہو جائے, ان سے بات کی جائے, ان سے بات کروائی جائے, ان سے ہم لوگ پوچھ سکیں کہ عمر ایوب صاحب آپ کے حلقے کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں گے, کب کریں گے, کیسے کریں گے, وہ کیا طریقہ کار اپنائیں گے, یہ آپ کو پتہ ہوگا. لوگوں نے آپ کو بڑی تعداد میں ووٹ دے کر منتخب کیا اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو جلد حل کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. اور آپ نے اپنے الیکشن کیمپینز کے اندر, آپ نے اپنے جلسوں کے اندر, آپ نے اپنی ریلیوں کے اندر عوام سے یہ وعدے کیے تھے کہ یہاں پر گرڈ اسٹیشنز بھی لگائے جائیں گے, یہاں پر ٹرانسفارمرز بھی لگائے جائیں گے, یہاں پر تمام تر جو بجلی کے مسائل ان کو حل کیا جائے گا, کیونکہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ معاملہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے. اگر ماضی کی حکومتوں پر یا ماضی کے نمائندوں کے اوپر آپ نے ان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے یا ان کے اوپر ساری باتیں ڈالنی ہیں, تو اب وقت چلیں, انہوں نے تو نہیں کیا, آپ کے پاس ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس سیٹ ہے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس اختیارات ہیں, اپنے اختیارات کا استعمال کریں. اپنے لوگوں کے لیے اگر کچھ کریں گے تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ نے ان لوگوں کے پاس دوبارہ جانا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کو دوبارہ منتخب نہیں کریں گے. بالکل, اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اگر دیکھیں ایک علاقہ مطلب ایک محلہ ہے یا ایک ولیج ہے, اگر وہاں پر اوور لوڈ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں وولٹیج کم آ رہے ہیں, اگر وہاں پہ 100 کی بھی وہی پرانے ٹرانسفارمر, لیکن ابھی میکسیمم اگر شہری آبادی کی اس دور حکومت میں عمر صاحب جب سے آئے ہیں, میں شہر کے علاقے کی بات کروں گا کہ کافی علاقوں میں جو ہے نا 100 کے وی سے چینجنگ ہو رہی ہے, 200. میں شہر کی بات نہیں کروں گا, مجھے شہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن باقی علاقوں میں جیسے ابھی آپ نے کہا تو بالکل ان کے نوٹس میں ہے, لیکن یہ بات آپ کی شہر میں تو وہ لوگ خود رہتے ہیں نا, جن لوگوں میں, لیکن پہلے اس سے پہلے جن دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, میں خود شہر کے پاس ہی رہتا ہوں, اس سے پہلے ہماری بھی وولٹیج کم تھے, اب وہ سیٹ ہوئے, ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں, چینج ہوئے. لیکن بات آپ والی ابھی بھی بہت زیادہ آبادی تو ہماری شہر سے باہر ہے, بالکل ہے, تو اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. کافی لوگوں نے ابھی ان کے نوٹس میں بھی یہ بات ہے, ہم نے بات بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. لیکن جو مین ابھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پر چلیں, یہ تو ہوگی جی کم وولٹیج کی بات. جو ابھی اب جیسے ابھی آپ نے بات کی لوگوں کا جو گھروں کا نقصان ہو رہا ہے, غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ, رات کو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. ابھی بارش شروع ہے, دیکھیں گے کئی دن تک جو ہے ٹرپ کر جاتے ہیں, اور جو فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں اور یہاں سے چھوڑیں, مطلب پورے ہزارہ میں یہی بات ہے. تو پانی اگر اس کو آپ ٹرانسفارمر لگاتے ہیں, اس کے آپ کو لنک جب اڑتا ہے, لنک بھی وہ کیا کرتے ہیں, جمپر لگاتے ہیں, پراپر لنک ہی نہیں لگاتے. آگے وابڈے والے بھی پھر اس کی جو حالت کرتے ہیں وہ جمپر لگا دیتے ہیں, جمپر اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے لوڈ کتنے ہیں, اور جمپر ہم جو فیوز اس کا جو ہے لنک لگا رہے ہیں اس کے معیار کے مطابق وہ بھی معیاری نہیں لگا رہے. آگے وابڈا والے پھر اس کو اور ستیہ ناش کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر جلتے ہیں. مسائل موجود ہیں, لیکن وابڈے کے اہلکاران جو ہے ان کو بھی چاہیے, اگر آپ پراپر اگر نیا ٹرانسفارمر لگ گیا, یقین کریں مہینے بعد وہ بھی جل جاتا ہے. اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹرانسفارمر دوبارہ بھی ابھی جلنا شروع ہو گیا اوور لوڈنگ کی وجہ سے. میئرمنٹ نہیں ہے, فیوز اڑتا ہے جی, اگر اوور لوڈ ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے پراپر. ایک میں کہتا ہوں کہ ہر علاقے میں دیکھیں لوڈ کتنا ہے, پہلے ایک پوری ایک سروے ٹیم جانی چاہیے کہ اس علاقے کو اگر 100 کے بھی سارے سروے ہوئے ہیں, سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اداروں کے پاس, لیکن ادارے اپنے سر کوئی سردردی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, بس جائیں اور ایک لائن وین جا کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے, یقین کریں لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کم بجلی, اب انہوں نے پہلے تو سیور لگا لیے 10 واٹ تک وہ آ گئے ہیں, 100 واٹ کے بلب استعمال کریں. اور اس کے علاوہ بھی جو آج بل دیکھیں ان کے بل جو ہے زیادہ کیوں آ رہے ہیں. ادھر جب میٹر ریڈر جاتا ہے جی, اگر 30 دن کی پوری فکس ریڈنگ لے رہا ہے وہ 45. ابھی یہ خسارہ پتہ ہے کیسے پورا کر رہے ہیں. ابھی یہاں پر ایک اور چیز شروع ہوئی ہے جو ابھی ایکسین, یہ بات آپ کیجیے گا. میں اپنے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا جی کہ معیشت کے بعد پاکستان میں بڑا چیلنج جو ہے وہ توانائی کا ہے, جس کی ایک بڑی وجہ سابق حکومت کے بجلی کے معاہدے ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہوگا کہ بجلی کی جو سابقہ حکومتوں میں سابقہ ادوار کے اندر جو معاہدے ہوئے ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس وقت جو توانائی کا معاملہ ہے ایک بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے. اور اگر قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے ملک کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرضوں کی قسطیں ہمیں نہ دینی پڑے نا تو پھر ملک بڑا اچھا چل سکتا ہے. مطلب کہ قرضہ آپ لیں گے تو قسط کیسے نہیں دیں گے, قرضے آپ نے بھی اتنے زیادہ لے لیے تو معاملات کیسے چلیں گے. ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتے تو گردشی قرضے بڑھ جاتے ہیں. اب بجلی کی قیمت آپ بڑھائیں گے تو غریب آدمی کی زندگی کیسے گزرے گی. جس کو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھے اپنی بلکہ اس نے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھجوائی, وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا گھر میں ایک کمرے کا گھر ہے جس میں میرے پاس ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک اس کے اندر بلب ہے, اور اس کا بل آ گیا 9,000 روپے. 9,000 روپے. وہ کہتا ہے میں کہاں سے ادا کروں گا, کیسے ادا کروں گا, یہ مجھے کوئی بتایا. اور اس نے وابڈہ آفس کے سامنے جا کے احتجاجاً اپنا مستقل وہاں پر انہوں نے ٹھکانہ بنا دیا. وہ کہتے ہیں جی میں اس کمرے کو بند کر دیتا ہوں, میں اس ان کے آفس کے سامنے بیٹھا ہوں اب جب تک یہ میرا معاملہ حل نہیں ہوگا. اب وہ 9,000 کے بل کی درستگی کے لیے
काफ़ी दिनों से उधर बैठा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि अगर सनत को सब्सिडी देते हैं तो खसारा बढ़ जाता है, अगर संतों को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो फिर कैसे सनतें बढ़ेंगी? आप खुद ही कहते हैं पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बन रही है और ये मुआहदे साबिक हुकूमतों ने IPPs के साथ किए हैं। अब आप कह रहे हैं कि साबका अदवार में सारी चीज़ें बहुत बुरी होगी, और अगर बिजली महंगी होने का मतलब है कि मकामी सनत पर दबाव जाएगा और वो भारत और बांग्लादेश के सनती शोबे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। भारत तो चले एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी मईशत, सारे मामला समझ में आते हैं, मतलब कि हमारी जो सनत है, जो हमारी सनतें हैं, वो बांग्लादेश से भी बैठ गई हैं, ये आप कह रहे हैं। क्योंकि आप रेट बढ़ाएंगे, आप सब्सिडी नहीं देंगे तो सनतें तो नहीं चल पाएंगी। तो इसका मतलब ये कि बांग्लादेश हमसे जो है वो बहुत आगे जा रहा है, बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है और काम कर रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती अगर पहले वाले लोगों की है तो आपने उस गलती को सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपकी वजारतें, आपके वजीर, आपके ज़िम्मेदार, आप खुद, आपकी टीम क्या प्लान रखती है या उन्होंने क्या प्लान किया है कि अब सिर्फ हम लोग ये बातें सुनते रहेंगे और लोग सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो इससे मामला तो नहीं चलेंगे ना। अब कुछ करके दिखाना होगा। आपने बड़े वादे किए थे, आपने बहुत ज़्यादा बातें की थी कि मामला सुधरेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और आपको रिजल्ट नज़र आएगा। अभी तक अवाम मायूसी का शिकार है। बिल्कुल, जैसे भी आपने कर्ज़ों की किस्तें तो आगे भी देनी है, तो ख़त्म तो होनी नहीं है ये तो देती है। इसका मतलब है इनके जो बयान अभी हम देख रहे, जैसे उन्होंने बयान दिया, मुझे तो नहीं लगता ये बिजली मज़ीद जो है महंगी होगी। अभी इसमें जो अभी आपने कहा बिलिंग का पता है क्या मसला, क्यों ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसको, वो कहता है वही एक पंखा, वही एक लाइट। ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये समझानी अपने बुजुर्ग को। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं हरीपुर से, काजी निसार साहब, उनसे बात करते हैं। काजी निसार साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी निसार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी कैसे साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, काजी निसार साहब, आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रिड स्टेशन से जो बिजली की तरसील है, जो मामलात हैं हज़ारा डिवीजन के किसी भी ज़िले को अगर हम लोग देख लें, हरीपुर हो, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, लोअर कोहिस्तान, हर जगह पे बिजली की एक तो लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत है, दूसरा कम वोल्टेज की। ये मामला आज का नहीं है, बड़े अरसे से चला आ रहा है। आपकी नज़र में इसका हल क्या है और इसका असल जो कसूरवार कौन है और ये मामलात कब हल होंगे, कैसे हल होंगे? अगर हम लोग देखें इस वक्त वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान साहब, जिनका ताल्लुक हज़ारा डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से है, वो नहीं हल कर पाए तो फिर कौन हल कर पाएगा? कोई फरिश्ते उतर के आएंगे? जी कैसे साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे मेरे साथ रब्ता किया बिजली के हवाले से। तो मैं आपके और K2 TV के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं गुज़ार करना चाहता हूँ कि इस तरह के बाबा का जो मसला है बिजली का, लोड शेडिंग का, तो इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जो सार्फिन के ऊपर जो इस किस्म का अजाब, मैं अजाब कहूँगा, इसे अजियत कहूँगा, जो हमारे गरीब लोग हैं, सार्फिन जो हैं, तो इसका पहले तो खुद वापडा जिम्मेदार है कि वापडा जो है वो 100% बिल ले रहा है और उसकी पूरे पाकिस्तान में, खासकर की पैसों में, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हज़ारा सर्कल है जो 100% रिकवरी दे रहा है, 100% रिकवरी दे रहा है वापडा को। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी जो सर्कल हैं, मेरे ख्याल में वहाँ पे किसी भी सर्कल, हज़ारा सर्कल के अलावा किसी भी सर्कल में 100% रिकवरी नहीं है। लेकिन चाहिए तो ये था कि वापडा ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटल तौर पे अपने सार्फिन को बिजली की बेहतर सहूलत मुयसर करता, लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की है, सार्फिन की ये बदकिस्मती है कि तमाम तर जितने भी मामला, जितनी फंडिंग हो रही है डिपार्टमेंटल हो रही है और ये महकमे के अपने ज़ाती फंडिंग हो रही है। जिस तरह मैं आपको गुजारिश आपके वसत से अपना गुजार करता हूँ, हुसैन अहमद खान फीडर का मैं खुद सार्फ हूँ। हुसैन अहमद खान फीडर जो कांगड़ा 132 के भी अपना KV ग्रेड से जो इसके ऊपर यूनियन काउंसिल हुसैन अहमद खान, जटी कैंट और इसके अपना यूनियन काउंसिल चमाट और यूनियन काउंसिल जरल जब के बाद भी 2 यूनियन काउंसिल हैं। इसके अलावा और बेशुमार जो इलाका जात मुस्तफीद हो रहे हैं बिजली से। तो इसका मसला तकरीबन गुज़िश्ता 10-12 साल से इंतहाई लो वोल्टेज, बार बार की ट्रिपिंग, हालांकि जो लोड शेडिंग है वो 0 है, क्योंकि इसकी रिकवरी 100% है, तो इसीलिए इसकी लोड शेडिंग वो 0 है। लेकिन फीडर जो है वो पोशीदा होने की वजह से ये नहीं चल रहा, लोड नहीं उठा रहा। तो अपना वापडा को चाहिए कि इसकी रिकनेक्टिंग जो है ये तकरीबन साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना,
تو اس وقت یہ شاید ہے میں نے میں اس کی ریکنڈکٹنگ اور بائیں احمد علی خان کے اس کی ویریفکیشن ہوئی تھی نیا فیڈر کی. تو نیا فیڈر سابقہ حکومت کے دوران وہ بائیں احمد خان کے نام پہ وہ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن ریکنڈکٹنگ جو ہے وہ اس دور میں جناب وزیر توانائی عمر ایوب خان کے احکامات سے محکمہ نے کی ہے, اور وہ بھی انکمپلیٹ, وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو سکی, جس کی وجہ سے ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ بجلی کی سہولت سے محروم ہیں, اور تقریباً گزشتہ 2 یا 3 ماہ سے اکثر آتے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بغیر گزار رہے ہیں احمد خان فیڈر کے. یہی صورتحال ہے سوابی میرا فیڈر کی. سوابی میرا فیڈر وہ بھی 132 کے بھی کانگڑا گریڈ سے جو ہے وہ بھی ذکر ہے, اور سوابی میرا فیڈر کی بھی تقریباً 200 سے زائد لینتھ بنتی ہے 200 کلو میٹر, جس کے اوپر ہری پور کی جی بات آ رہی؟ جی آ رہی, آپ بات کریں, آپ کی آواز. اچھا, سوابی میرا فیڈر جو ہے کیسر بھائی, وہ اس کے اوپر یونین کونسل بیڑ, یونین کونسل کلنجر, یونین کونسل رضلمند, یونین کونسل حسن نواب ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے کچھ علاقہ جات, اور یونین کونسل درہ شنایا جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے کچھ علاقہ جات ہیں وہ اس کے اوپر مستفید ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں یونین کونسل ڈھیلا اور خلاباد کے ملکہ جو دیہات ہیں اپنا افغان مہاجر کیمپ ہیں, یہ بھی سوابی میرا فیڈر پہ ہیں. تو سوابی میرا فیڈر جو ہے وہ اس کی ویریفکیشن اور امدادی لو وولٹیج 40-50 وولٹیج جو ہیں وہ سابقہ دور میں آ رہے ہیں اس کے, اور ہمارے لوگ جو لوور تناول ہری پور اور مانسہرہ کے جو ہمارے لوگ ہیں تو وہ بجلی سے محروم ہیں. میرے خیال میں 60-70 وولٹیج کے اوپر وہاں پہ قاضی نثار صاحب میری بات سنیں. قاضی نثار صاحب, یہ معاملات, یہ مسائل ہمیں پتہ ہے بڑے عرصے سے ہیں, لیکن اس کے حل کے لیے ابھی کے جو وفاقی وزیر ہیں وزیر توانائی عمر ایوب خان صاحب, باقی لوگوں نے, علاقے کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ تو اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے 132 KVA کے گریڈ اسٹیشن کو انہوں نے افتتاح کیا بارہکہو کے اندر. تو اپنے ایریے, اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ کیسر بھائی, اس طرح جو اپنا سوابی میرا فیڈر کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس سوابی میرا فیڈر کے اوپر ہم نے آل پاکستان کمیونٹی تعلق کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہمارے جو علاقے کے جو ہمارے مزدین ہیں, جو بزرگ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک سابقہ حکومت کے دوران بہت مثبت انداز سے کام کیا تھا, اور سابقہ حکومت کے دوران سابق MLA بابر نواز خان نے شاید اپنا بابر نواز خان نے اس کی اپروول کروائی سوابی میرا فیڈر 2 کے نام پہ, اس کی ویریفکیشن اور لوڈ ڈیوائڈ کرنے کے لیے. لیکن بدبختی سے وہ فیڈر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. وہ فیڈر کی مطلب نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں اپریل 2018 میں اس کی اپروول ہوئی تھی. وہ میرے پاس اس کا باقاعدہ ورک آرڈر میرے پاس محفوظ ہے, 5 اپریل 2018. اور وہ اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا اس 27 ماہ کے دوران تو علاقہ تناول کے لوگ میرا فیڈر کے صارفین جو ہے وہ بجلی کی سہولت سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ فیڈر بھی انکمپلیٹ ہے, لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. بہت شکریہ. قاضی نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں, ہری پور سے ہزار ڈویژن سے ان کا تعلق ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ساون میرا جو فیڈر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اور اس کی ریویژن کے حوالے سے بات ہوئی تھی, معاملات ہوئے تھے, کاغذی کارروائی بھی ہوئی, لیکن وہ مکمل نہ ہو سکا. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام پبلک فورم ہزارہ کی سب سے مؤثر آواز, ہزارہ کی کے والے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آج بجلی کے مسئلے کو ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر ہزارہ ڈویژن کے اندر پیش آیا, وہ بھی افغان ریفیوجیز کیمپ جو ہیں ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر تقریباً 11 سے 12 کیمپس ہیں. وہاں پر بڑی تعداد میں افغان باشندے جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. ان کے 2 گروپس کے درمیان آج پہلے معمولی سے تکرار ہوئی, اور اس کے بعد وہ ایک خونی ہم نے وہاں پر دیکھا کہ فائرنگ ہوئی اور تمام تر معاملات بگڑ گئے. تقریباً
हमारे ज़राए के मुताबिक 8 लोग उसमें जान से गए और 7 लोग जो पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि 7 लोग उसमें जो है वो जाँ भाग हुए और तकरीबन दूसरे ग्रुप्स के 9 के करीब लोग इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मामलात इस वक्त बिगड़े हुए हैं पूरे हज़ार डिवीज़न के और ख़ास तौर पे जो हज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला के दूर दराज के जो देहात हैं वहाँ पर एक तो कम वोल्टेज का मसला है और एक तरफ तो कई दिन जो है वो बिजली आती नहीं है और लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है। अगर उमर अयूब साहब वफाकी वज़ीर तवानाई भी उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, जिनका ताल्लुक़ ख़ुद भी हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से है, तो फिर कौन उनकी फरियाद सुनेगा। और लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो उनके मसाइल हल करेंगे, उनके मामलात को बेहतर करेंगे। और बिजली इस वक्त आपको पता है कि शदीद गर्मी है पूरे पाकिस्तान के अंदर और गर्मी की वजह से भी लोग एक तो परेशान हैं। दूसरी तरफ हज़ारा डिवीज़न की अगर हम लोग कुछ अजला की बात करें वहाँ पर भी शदीद गर्मी पड़ती है, जिसमें हरीपुर जो है वो सर फहरिस्त है। हरीपुर के अंदर भी गर्मी होती है और लोग ये भी शिकायत करते हैं कि बिजली की जो बिल हैं वो भी इजाफी चार्ज होते हैं, लेकिन इसके साथ बिजली के जो कम वोल्टेज का प्रॉब्लम है वो भी फेस करना पड़ता है और लोड शेडिंग जो है उसका कोई दुरानिया नहीं है। जब जी चाहता है बिजली बंद हो जाती है और कब आएगी इसका पता नहीं होता। महर सिमाब, ये बातें सारी दुरुस्त हैं और उमर अयूब साहब संजीदा आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, कई दफ़ा जो है वजारतों के मज़े चख चुके हैं, उनके लिए कोई नया नई वजारत नहीं है, मामलात को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं, तो क्यों अपने लोगों के लिए वो संजीदा नज़र नहीं आ रहे? देखें, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये ओवरऑल जो है ना पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ हज़ारे की मैं ओवरऑल एक बात करूं, हज़ारा में अभी मसला क्यों ज़्यादा हुआ, ये लो वोल्टेज का मसला जो है ये तकरीबन पिछले कई सालों से ये मसला आ रहा है। तो आखिर बिल्कुल उनके नोटिस में है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि काफ़ी जगह पे जो है ना ट्रांसफार्मर चेंज भी, लेकिन अभी काम हो रहा है, मसले को हल करना ज़रूरी है, क्योंकि उमर अयूब साहब का ताल्लुक जो है वो हरीपुर से है, अपने डिवीजन से है, तो उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो पहले अपने इलाके के अपने हल्के के मसाइल है पूरे हज़ारा में है। उसके बाद देखें वो विफाक के वजीर हैं, उनके लिए पूरे मुल्क के मामलात एक जैसे हैं, लेकिन जिस हल्के की अवाम ने उनको मुंतखब करके भिजवाया उस हल्के का भी उनके ऊपर कोई कर्ज है, उसको उनको उतारना चाहिए। मैं अगर ज़िला हरीपुर की बात करूं, बाकी हज़ारे में तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा मसला है लो वोल्टेज का। हरीपुर में अगर देखा जाए जब से उमर अयूब साहब आए, मैं बात करूं कि काफ़ी ज़्यादा का काम हरीपुर में काफ़ी हो चुका है, लेकिन शहर की बात कर रहे हैं ना, शहर से थोड़ा सा हट के ऊपर खानपुर साइड पे भी काफ़ी काम हुआ, लेकिन बात जो अभी है, जैसे अभी कहा इन्होंने कि गाजी साइड पे काफ़ी मसाइल हैं, तनावर साइड अपर साइड पे बहुत ज़्यादा मसाइल है, वो तो है ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी एक बात कहूँ, ये बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं ये तो चले उमर अयूब साहब के उस पर नहीं है ना, कि वापडे वाले क्या करते हैं कि एक सीएन क्या करता है, एक बड़ी नई टेक्निक निकाली गई है, मैं कहता हूँ तब्दीली आई है उसमें। अभी लाइन लॉसेस जो बिजली चोरी होती है, इसका अब ज़ाहिर बात है कि एक सीएन से पूछा जाता है आपके जो फीडर है या ये इसमें इतने यूनिट्स ये और इसका जो रिकवरी आपकी जो है वो कम है। टेक्निकल बात अपने व्यूअर को समझानी है ज़रा ये। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बताऊं, मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता भी किया, जब मैं बिल देखे चेक किए, अब देखें 30 दिन का बिल, जाहिर बात है हर बंदे का जो है उसकी रीडिंग 30 दिन की होती है। अब यहाँ पर इशू क्या है, 30 दिन का बिल होता है तो वो जो मीटर रीडर जाता है वो 45 दिन की रीडिंग डालता है, तो 45 दिन के 15 जो यूनिट्स ऊपर चली गई हैं तो उसको आप 15 दिन जब ऊपर चले गए तो डेफिनेटली 15 दिन यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं और वो तादाद अगर 200 की होगी यूनिट्स की, आपके 30 दिन की 15 दिन आपने उसमें डाला तो 300 हो गए। जब वो 300 हो गए तो आपका रेट मुख्तलिफ हो गया, जब रेट मुख्तलिफ हो गया तो जो 3000 वाला बिल था वो 6000 पे चला गया। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें ये बताऊँ ना, मतलब यही बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर मीटर रीडर आ रहा है, अभी बिल जो है वही पंखा एक लाइट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बिल की जो रेशो बढ़ी है, ये लाइन लॉसेस निकालने के लिए इन्होंने, अब आपको तो नहीं पता, वो तो लास्ट रीडिंग चेक करता है। अब मैं ये बात समझाना चाहूँगा कि बिल जो है वो आपको भिजवाया जाता है 1 माह का, 1 माह का जो बिल है 30 दिन बाद वो बिल जो है वो टेक्निकली जनरेट होकर आपके पास आना चाहिए। और आजकल आप देखते होंगे कि आपके बिल के ऊपर जो है वो पिक्चर होती है आपके मीटर की, आपके यूनिट्स आपने जो इस्तेमाल किए होते हैं वो लिखे होते हैं कि इतने यूनिट्स आपके थे, इतने आपने इस माह के अंदर इस्तेमाल किए। अब हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है कि 100 यूनिट्स का और रेट है, 200 यूनिट्स का और रेट है, 300 यूनिट्स का और रेट है, 400 यूनिट्स का और रेट है। अब जब ये रेट्स जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 100 पे आपको जो बिल आता है, अगर 1000 रुपया आप 200 करेंगे तो 3000 आएगा, 300 करेंगे तो 6000 आएगा। अब 6000 जब बिल आएगा तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप तो कहते हैं कि मैंने तो बिजली इस्तेमाल ही कम की, मेरा तो 1 महीने का बिल जो है वो 3000 ही आना चाहिए था, लेकिन जब आपको बिल दिखाया जाता है उसके ऊपर यूनिट्स जो हैं वो 300 ही होते हैं,
وہ 300 کیسے ہوتے ہیں کہ 30 دن کا بل جو ہے آپ کا 45 دن بعد کی اگر آپ کی ریڈنگ لی جائے گی، مطلب کہ 30 دن کے اوپر اس کی ریڈنگ نہیں ہوئی، اس کی ریڈنگ 15 دن لیٹ کی گئی، اور جب آپ نے 15 دن لیٹ ریڈنگ کی پکچر لی تو اس کے اوپر وہ 200 کی جگہ 300 یونٹس آپ کو ملیں گے. بالکل چیک کر پاتا ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے، پریویس میٹر ریڈنگ ڈیٹ اور کرنٹ پریویس، اس میں وہ ایک بات دن گنے آپ 45 ڈیز 44 ڈیز کی ہوگی. تو اس پہ بڑا پتہ ہے یہ ٹیکنیکل ہے، مطلب ظاہری بات ہے فائدہ کس کو جا رہا ہے، پبلک گورنمنٹ کو جا رہا ہے. وہ لائن لاسز پورے لائن لاسز وہاں سے پورے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اس کو جیسے بھی آپ نے بات کی 200 یونٹس کی آپ جو بلنگ کریں گے، مثال طور اس کا مہینے کا اور ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اگر اس کا بل 6000 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر 15 یونٹ 20 یونٹ سے پتہ ہے وہ 200 یونٹ کے برابر جو ہے 50 یونٹ کا بل آئے گا، تو ڈبل ہو جائے گا، 12000 پہ چلا جاتا ہے وہ. مطلب ظاہری بات ہے 100 کا اور ریٹ، 200 کا اور ریٹ، 300. تو اس میں اہم چیز میں بتاؤں کہ جب بل آئے آپ کا، میں تو ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے پریویس ریڈنگ ڈیٹ اور کرنٹ ریڈنگ ڈیٹ کے درمیان دیکھیں کتنے دن کا یہ آپ کا بل ہے. ہم لوگ تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں کہ میٹر ریڈنگ اوکے ہے، وہ جب واپڈے میں جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو یقین کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. دیکھیں تو یہ تو پوچھنا چاہیے. جب ہم تو یہ چیز ہمیں کمپلینیں آئی ہے، جب چیک کیا میٹر جو بل کیوں زیادہ آ رہے ہیں، وہی پنکھا، وہی لائٹ، وہی اشیاء ان کی وہی ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے کم کیا اپنے لوڈ کو کہ انرجی سیورز یوز کرنے لگے اور کم سے کم واٹس پہ آ گئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جا کر آپ جو ہے، میں ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو پریویس ریڈنگ ڈیٹ اور جو کرنٹ ریڈنگ جو ہے ڈیٹ، اس کو دیکھیں، ٹیلی کریں کہ یہ کتنے دن کی آپ کی ریڈنگ کے درمیان جو ہے یہ پکچر لی کی ہے، ڈفرنس کتنے دنوں کا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کال کر سکتے ہیں. 4-5 ہمارا پروگرام پبلک فورم ہزارہ اس وقت براہ راست چل رہا ہے. آپ لوگ اپنی کالز کے ذریعے بتائیں کہ ہزارہ ڈویژن کے کس جگہ پہ، کس دیہات کے اندر آپ لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج کا سامنا ہے، تاکہ ہم لوگ اس مسئلے کو وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب صاحب تک پہنچا سکیں. عمر ایوب صاحب جو ہیں اس وقت ہماری کوشش بھرپور جاری ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب سے رابطہ ہو جائے اور عمر ایوب صاحب سے پوچھ سکیں کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی مرتب کر رہے ہیں اور کیا پلان انہوں نے بنا رکھا ہے، اور کیسے وہ تمام تر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ساری چیزیں آگے لے کے چل رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو عوام کل جو ہے بہت بری طرح سے وہ اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، کیونکہ عوام تو اسی لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے. اور اس وقت عمر ایوب صاحب ایک ایسی پوزیشن، ایک ایسی سیٹ، ایک ایسی کرسی کے اوپر موجود ہیں جہاں پر یہ بجلی والے مسائل تو کم از کم وہ حل کر سکتے ہیں. اور اگر ان کے دور میں یہ مسائل حل نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ عوام کا اور علاقے کے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آج بھی اگر ہم لوگ 2-2.5 سال بعد بھی احتجاج کی بات کریں، یا آج بھی ہم لوگ اسی مسئلے کو ڈسکس کریں جو ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں. ہم کس طرف جائیں اور کون ہماری اس دعائی کو جو ہے وہ سنے گا، کون ہمارے مسائل کو کم کرے گا، کون ہماری طرف جو ہے وہ توجہ دے کے ہماری اس جو پریشانی ہے، یہ جو اذیت ہے، اس سے چھٹکارا ہمیں دلائے گا. کیونکہ بجلی کے بل ماہانہ بنیادوں پر بلکہ 45 دن کے بعد زیادہ یونٹس کے ساتھ آپ لوگوں کو ریسیو ہوتے ہیں، آپ لوگ ریسیو کرتے ہیں، اور بجلی کا بل اگر آپ نے مقررہ وقت کے اوپر ادا نہ کیا تو آپ کو فوراً جو ہے نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کی بجلی کا جو میٹر ہے وہ کاٹ دیا جائے گا. تو لوگ کیا کریں؟ لوگ کیسے زندگی بسر کریں؟ لوگ کیسے اپنی مشکلات کو کم کریں؟ یہ ملک جو ہے اس میں پہلے ہی بہت زیادہ پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں. لیکن جہاں پر گورنمنٹ کی، جہاں پر ذمہ دار نمائندوں کی، جہاں پر اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنا فرض ادا کریں. مہر صاحب، تو میں امید کروں گا کہ آپ بھی عمر ایوب صاحب سے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم کام کر بھی چکے ہیں اور بتایا جو ایریاز جو ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں ہم آگے فارورڈ کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، مانسہرہ کی بات کروں، بٹاگرام کی بات کروں، مجھے اس دن ایک بندہ رابطہ کیا، کہہ رہا ہے ہماری آج خوشی کا دن ہے. میں نے کہا، کہہ رہا ہے ہماری بجلی آج 10 دن بعد بحال ہوئی ہے. ایسا مختلف علاقوں میں بالکل ہے. انگی سائڈ آپ مانسہرہ کے ضلع کے اوپر جائیں، یقین کر پوچھنے والا کوئی نہیں. کہہ رہا بل آ رہے ہیں پراپر. میں نے بات ہوئی کہ نا ریڈنگ وہ کٹھی کر کے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن لو وولٹیج بھی ساتھ وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ نہ کوئی ٹرانسفارمر، مطلب جو آپ دیکھیں اگر ایک پورا گاؤں اس کے لیے ایک ٹرانسفارمر ہے پورے علاقوں کو، وہاں پہ میٹر دیکھیں. اگر آپ کے پاس آگے لوڈ نہیں ہے آپ میٹر دینا بند کر دیں. میں تو یہی کہوں گا کہ مزید جو ہے نا میٹر اگر آپ سے مینیج نہیں ہو رہا تو آپ اس کو جیسے بند گیس کا 3 سال ٹائم ہے تو میٹر تو ہر بندہ جاتا ہے 2 دن میں جو ہے نا اپروچ لگوا کے 5-6 دن میٹر لگوا لیتا ہے. تو یہاں پر نمبرنگ کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں تو یہی کہتا ہوں کہ جیسے آپ دبئی کی مثال میں آپ کو دوں، آپ اگر بجلی ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا. ایک کالر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی کیسد رویل صاحب، اصغر چودھری عرض کر رہا ہوں. چھوٹا سا جرنلسٹ بھی ہوں اور بڑا اچھا امپورٹنٹ
جو آپ نے ریز کیا ہے جناب اس علی پر کچھ کیسے بھائی، چونکہ ایک عرصے سے میں خود بھی انرجی ڈوین کو کور کرتا رہا ہوں، لیکن جو بدقسمتی سے جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اور میں اسپیسیفک بات کروں گا تحصیل لورا کے جو دیہات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا دبئی سے مجھے کال آئی، اور جو انہوں نے مجھے بل بھجوایا انہیں 28,000 روپے کا بل آیا سر۔ ان کے گھر میں صرف 3 پنکھے ہیں اور کچھ 4-5 لائٹ تھے۔ ایسی ہے، جب میں نے اس بل کو چیک کیا تو جو ابھی بات نیا سمیات صاحب نے کی وہی ٹیکنیکل گیم ہمارے فیسکو کے دوستوں نے کی کہ پورا سال تو ان کی ریڈنگ 110, 105, 98 اور 50 آتی رہی، اور آخر جا کے ان کی ریڈنگ کو 500 پلس بھیجی، جس کا بل 2800 آیا۔ دوسری جو ایشو ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے سر کہ جو لکڑی استعمال ہوئی ہے ہماری تاروں کے اوپر، وہ لکڑی اب اپنی عمر پوری کر چکی ہے۔ پچھلے دنوں بھی محلہ بگلا ڈیری کیالا ویلیج کونسل ڈیری کیالا ہے، ایک تار ٹوٹی ہے اور تقریباً 13 گھروں کو اس نے ڈیمیج کی ہے۔ آپ نے بنا دیا، وزیر اعظم پورٹل بنا دیا، بہت اچھی آپ کی کاوش تھی، وہاں پر پرسنلی میں نے کمپلین کی ہے، اور جو مجھے اس کا فیڈ بیک آیا، پہلے کہا گیا جی چیف کو ریفر کیا ہے، پھر ہزارہ ڈویژن کو ریفر کیا، اور اس کے بعد مجھے کیا ہے کہ آپ کی کمپلین نپٹا دی گئی ہے۔ اور بدقسمتی سے نہ تو مجھ سے کسی نے رابطہ کیا، نہ متعلقہ جو نہیں محلہ ہے آپ سے رابطہ کیا یا نہیں کیا اصغر چودھری صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کمپلین آپ نے کی تھی وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ نہیں؟ کہاں سر، کوئی آیا ہی نہیں ہے تو مسئلہ کہاں سے حل ہونا ہے وہاں؟ اور کاغذوں میں وہ حل ہو گیا، پی ایم پورٹل میں اوکے کی رپورٹ چلی گئی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ بتائیے آپ کہ عمر ایوب صاحب، دیکھیں عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ڈسٹرکٹ ہری پور سے ہیں، اور ہم تو ویسے بھی ان کے پڑوسی ہیں۔ چلے مانسیرا کوہستان والے ذرا دور ہوں گے، ہم تو لورا والے بالکل ان کے پڑوسی ہیں، جو ہمارا روپڑ ہے وہ ان کا حلقہ آ رہا ہے، جو تحصیل لورا کا ہی ایک شہر ہے۔ تو لورا سے ایک وفد لے کے پڑوس میں ان کے پاس ذرا آ جانا کسی دن۔ سر میں بطور بیڈ رپورٹر بھی ان سے بڑے رابطے کیے ہیں، بڑی دفعہ انہیں کہا بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں عمر ایوب صاحب؟ فرسٹ ہونی کر دیں جی، ایسا کچھ حل کر دیں کر دیں۔ اب لگتا تو مجھے یہ ہے کہ مجھے ہی کہ ان کی وزارت کے باہر ایک پلے کارڈ لے کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں وہ پبلک وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ میئر سمیات صاحب نے بالکل جی، آپ نے بھی بالکل درست بات کی ہے، ہم لوگ صرف بل دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک بل کی کاپی آپ کہیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر وہ بل بھجوا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کی 2 لائٹس ہیں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، یار کس طرح آپ 8 سے 10 ہزار روپے کو انہیں بل بھجوا رہے ہیں؟ بہت شکریہ اصغر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جرنلسٹ بھی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی تحصیل لورا سے انہوں نے کال کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملات، یہ مسائل بالکل ہیں، اور واقعی جو مختلف اضلاع کی ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع کی جو تحصیلیں ہیں وہاں پر یہ پرابلم سب سے زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ تو عمر ایوب صاحب کے بالکل پڑوسی بھی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس معاملے کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں اور سی کر کے انسان یہ معاملات ہیں۔ یہ میں خود ملتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں عمر صاحب سے، میں کہ میں ملنا یہ اور نہیں جانا کہہ رہا، ضروری نہیں ہے، دیکھیں میں سنا آپ کام کرنا ضروری ہے۔ لوگ اب زیادہ دیکھتے ہیں میڈیا کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایز اے میڈیا، ظاہری بات ہے ہمارے علاقے میں میں نے اپنی گھر کی بات کی، اپنے علاقے بھی نہیں کہ میں نے اپنا کہا، لیکن میرے ارد گرد جتنے علاقے تھے میں نے ان کے نوٹس میں لایا، وہ انہوں نے ٹرانسفارمر 100 سے 200 kV میں، یہ خود جب سن رہی بھی ہوں گے ناظرین کہ اس علاقوں میں الحمدللہ انہوں نے کافی چینج کی، لیکن جاتے بات آپ والی ہے کہ ہوتے ہیں ابھی کافی کام رہتا ہے کرنا، مطلب اس پہ بھی کام کریں انشاءاللہ اور مزید بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جیسے بھی نے ایک بات بڑی اہم کی کہ وہ جو ان کی جو میں نے بھی جیسے لنک کی بات کی تھی آپ سے، ہر چیز ایکسپائر ہو گئی ہے، وہ جو اکوپمنٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ لکڑ استعمال ہوئی کہتے ہیں، لکڑ کی بات چھوڑیں، لنک جو فیوز جو اڑ جاتے ہیں، بارش ابھی بارش ریسنٹلی ہو رہی ہے تو ہر دوسرے تیسرے ٹرانسفارمر کے جو ہے نا آپ دیکھیں گے کھمبے کے لنک کالر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے جی کہ لائن ڈراپ ہوگی، آپ لوگ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ کال کیجئے، بتائیے کہ ہزارہ ڈویژن کے کس جگہ کے اوپر، کس تحصیل میں، کس دیہات میں، کس گاؤں میں، کس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت شارٹ فال بھی ہے، اور اس کے علاوہ کم وولٹیج کی شکایت بھی ہے، اور اضافی بلز کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بھی ہے، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو ایسی ہے کہ ایک دفعہ اگر لائٹ چلی جائے نا، اور خاص طور پہ جس طرح ہی کہتے ہیں نا کہ بارش ابھی ہوتی نہیں ہے، بجلی چمکتی ہے اور ہوا چلتی ہے،
اور لائٹ بند ہو جاتی ہے. وہ اس لیے بھی بند کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر نہ جل جائے, کوئی لائنیں آپس میں, کوئی تاریں آپس میں ٹکرا جائیں اور بڑا کام نہ کھل جائے. تو برائے مہربانی آپ کو اگر اتنا خطرہ, اتنا ڈر ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں, ان کو بہتر بنا کے رکھیں تاکہ لوگوں کو جو ہے شکایت نہ ہو سکے. ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ جی اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کریں, آواز بند کریں گے ٹی وی کی, تب آپ ہمیں اور آپ ہمیں سن سکیں گے, ہم لوگ آپ کی بات آگے پہنچا سکیں گے. جی کیا کہیں گے, کہاں سے بات کریں؟ جی علی پور سے بول رہے ہیں. جی جی سر. رکشا ڈرائیور ہوں. جی جی. اور ٹوٹل 500 روپے روز کماتا ہوں. ٹھیک ہے. اور 12,000 روپے بل آیا ہوا ہے. ہر مہینے اسی طرح آتے ہیں 10,000, 8,000, 12,000. یہ ظلم ہے. آپ کے گھر میں کتنے اے سی چلتے ہیں؟ کوئی اے سی میں اسی نہیں ہے جناب, پنکھے چلتے ہیں. کتنے پنکھے چلتے ہیں؟ 3 پنکھے. 3 پنکھوں کا ہر مہینے آپ کا بل 12,000. بجلی ہوتی ہی نہیں ہے. بجلی ہوتی ہی نہیں ہے. ہری پور کے کون سے علاقے سے بات کریں آپ؟ میں ملک پور سے بول رہا ہوں. ملک پور سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ان کا جی کہ 12,000 15,000 بل آ جاتا ہے, 500 روپے روزانہ کے کماتا ہوں, رکشا ڈرائیور ہوں. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے اور مزید بھی اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کی بات کریں پھر آپ کو کہیں خوش آمدید. پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ. ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم. ہم لوگ بات کر رہے ہیں بجلی کے مسائل کے حوالے سے, اور پورا ہزارہ ڈویژن جو ہے اس وقت سخت ذہنی کوفت میں مبتلا ہے. مہر صاحب, میٹرز بند ہیں آج کل, میٹر لگتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پیسے سے لگتے ہیں. لوڈ کہتے ہیں پیسے لگاؤ تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں. وہ تو لائن مین وہ ہوتے ہیں, وہ اس لیول کا کام ہے, فائل میں رکھیں اور جو فائل میں پیسے جائیں گے وہ میٹر لگ جائے گا. جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا میٹر دینے کی بات, دیکھیں دبئی کی میں ایک بات مثال دے رہا تھا کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے نا, کروڑوں روپے کی بلڈنگ بن رہی ہے, تو اس پہ جب بجلی کا وہ لے کے جاتے ہیں, بجلی کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے, جو کنیکشن دیتے ہیں, جیسے یہاں پر واپڈا ہے وہاں پر الیکٹرک والے, تو وہ اس پہ لکھتے ہیں جی آپ کو 10 سال بعد بجلی ملے گی. کتنے بعد؟ 15 سال بعد. اسی وقت لکھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن نکالتے ہیں اس کی کہ بھئی یہ بلڈنگ بنی ہے, اس کا نمبر آئے گا 15 سال بعد. اور یہاں پر ایک پلازا بنائیں, مہینے بعد پیسے لگائیں, پلازا بنائیں, پیسے لگائیں, میٹر لگائیں, ہر جگہ جی آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں, دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں. تو لوڈ تو پھر دیکھیں, پھر یہی تو بات ہے کہ بجلی کا لوڈ کہاں پہ کھڑا ہو. آپ نے پیچھے آپ کا فیڈر لگایا یا کوئی گریڈ اسٹیشن بھی, کہاں پہ وہ وولٹیج کم ہی ہوں گی, ڈیوائڈ ہوگا جتنا. اگر اس ایریا میں اگر اپنا ٹرانسفارمر بھی آپ لگا دیں تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے 200 kV آپ لگاتے ہیں, تو وہاں پر بات یہ ہے. ایک چھوٹا سا قصبہ, چھوٹا سا گاؤں, ایک دیہات جو ہے, وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ٹرانسفارمر نہیں خرید سکتے, حقیقت بات ہے, لوگوں پہ وہ لوگ بل نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی جس طرح سے ایک صاحب نے کال کی, انہوں نے کہا جی کہ رکشا چلاتا ہوں, 500 روپیہ جو ہے وہ دن کا کماتا ہوں, اور بل آ جاتا ہے 12,000 15,000. 3 پنکھے کہتے ہیں میرے گھر پہ چلتے ہیں, وہ بھی لائٹ ہوتی نہیں ہے, لائٹ ہوتی نہیں ہے. سر بل نہیں جمع کروا سکتے لوگ, حقیقت بات ہے یہ. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک صرف بل بھی جمع کرانا بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں مزدور کار بندے پہ بوجھ آ گیا ہے. جو پہلے بل دیتے تھے, جو اس کی ریشو اگر میں بات کروں آج سے میں 5 سال پہلے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی وہی بل میں میرے پاس بھی آئے ہیں لوگ, میں نے بل دیکھے, پرانے بل ان کے کیا آتے تھے 700 800 1000. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بجلی مہنگی کرنی مجبوری ہے, ہمارے پریمیسٹر کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی کرنی مجبوری ہے, کیونکہ سابقہ ادوار کے اندر سابقہ حکومتوں نے مہنگے معاہدے کیے ہیں, اور اب ہم لوگ ان معاہدوں کو نبھا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بجلی جو ہے ان کی بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو کیسے ہم لوگ اپنے قرضے اتاریں گے, یا کیسے اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے. یہ معاملات تو عوام کو بھگتنے پڑیں گے. عوام کے اوپر یہ جو بوجھ ہے, عوام اس بوجھ تلے بری طرح سے اس وقت دبی ہوئی ہے,
اور پتہ نہیں کب یہ بوجھ اترے گا. کہتے ہیں کہ 2 سال مشکل تھے گزار دیے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ خوشحالی کا ہے. معیشت جو ہے وہ اب پھلے گی پھولے گی, یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. یہ ملک جو ہے اللہ کرے کہ ترقی کرے, اللہ کرے کہ اس ملک کے معاملات بہتر ہو جائیں. اس ملک کے معاملات تب بہتر ہوں گے جب ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی, جب ایک عام آدمی کی زندگی کے معاملات, اس کے گزر بسر کے معاملات, اس کو اگر ہم لوگ بات کریں صحت کے معاملات, اس کی تعلیم کے, اس کے بچوں کے معاملات, اس کو روزگار کے معاملات, یہ سارے معاملات اس کو بہتر انداز میں اپنی زندگی کے اندر ملیں گے, تو پھر ہم لوگ کہہ سکیں گے کہ واقعی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, ملک جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے, اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اگر صرف باتوں میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ ترقی کے خواب دیکھیں گے, ہم لوگ ترقی کے نعرے لگائیں گے, تو پھر یہ ترقی عوام جو ہے مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اب حکومت کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. میں آپ کو وہ بات کہوں کہ ابھی تو جیسے حالات ہیں, دیکھیں چینی کی پرائز دیکھیں, انہوں نے کہا جی اوپر نہیں جائے گی. آج چینی کا کیا ریٹ ہے؟ کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہو رہا, دن بدن تبدیلی جو جیسے ابھی نے کہا گھبرانا نہیں ہے. آج حالات کے عوام یقین کرے دن بدن. حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہے کہ بس پوچھ مجھ سے میرے دل کا حال نہ جانے کے سال میں ہوگا. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور نیچے کنٹرول سے باہر ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے. تبدیلی جو نعرہ لگا ہے, میں حیران ہوں 5 سال تو چلو جو شروع میں ہم کہتے تھے گھبرانا نہیں, ہم پھر بھی سپورٹ دیتے تھے کہ چلیں جی ابھی ٹائم ہے. تو جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر ہم گھبرائے تو نہیں ہو, گھبرانے کی بات اب تو بات وہ ختم ہوگی, اب تو عوام چپ ہی ہوگی ہے, بالکل گھبرانے والی بات آدھی. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے کھلا جناب BRT پہ جب اوپننگ تھی, ابھی آپ نے بتایا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے گردشی قرضے تب بڑھتے ہیں کہ ہم یہ قسطیں نہیں دیں گے, ہم بجلی مہنگی نہیں کریں گے تو گردشی قرضے بڑھیں گے. تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہی پیٹرول فیول کا ایشو, پھر لوڈ شیڈنگ زیادہ, تو مہنگی بجلی, سب سے مہنگی بجلی ہماری ملک بنا رہا ہے. تو وہ کدھر گئے وہ ڈیم جس پہ پروجیکٹ ہوئے, یہ بڑے دعوے پچھلے ملک کی بات بنے گے, اسمال ڈیم 200-250 چلیں کتنے آپ پچھلی حکومتوں نے بھی کتنے نعرے گھومتے رہتے ہیں, آپ نے کتنے اسمال ڈیمز سر کچھ بھی نہیں ہوا. میں اگر آپ کو بات کروں تو بجلی کا لوگوں کو بجلی سستی ملتی ہے, وہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈیم کدھر بن رہے ہیں, کہاں پہ بن رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں نظر ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے مہنگی بجلی ہم بنا رہے ہیں, تو یہ سستی بجلی کب بنے گی؟ یہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور ہی نہیں ہے نا, وہ تو سابقہ حکومتوں نے معاہدے کیے ہیں, ان معاہدوں کو ہم نے نبھانا کیا کریں گے. اس حکومت کی بس کی بات ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو کھلا کہوں نا, اگر ایک مطلب عمر ایوب کے بس کی بات نہیں ہے بجلی کے مسئلے کو حل کرنا. میں سیدھی بات کروں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہے. دیکھیں ایک ڈیم آپ بنائیں گے, عمر ایوب کے بس کی بات نہیں ہے. سر ظاہری بات ہے, دیکھیں وزارت بجلی کو معاملات کو مینج کر سکیں. کراچی کے برے حالات ہیں, کراچی کے اندر الیکٹرسٹی کی بدماشی ہے. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جس طرح ہم نے قرضے ابھی مزید لیے, تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو ہے ہمارے حکمرانوں کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اور کچھ نئی تبدیلی آنی تو آئی, تو میں اس تبدیلی سے نہیں ہو گئی. میں یہ خلائی مخلوق آپ کے, میں تو کہہ رہا ہوں ابھی اس کا کچھ اور, ابھی یہ کتنے سال ہو گئے اس حکومت کو؟ 2 سال کا عرصہ مکمل کر چکے ہیں نا. تو تبدیلی اگر ابھی 2 سال, اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جیسے ابھی عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا مزید بگڑے گا. بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ ادوار میں سابقہ حکومتوں نے جو معاہدے کیے ہیں, ہم لوگ ان معاہدوں کو مجبوری ہے ہمارے, ہم نے اس کو نبھانا ہے. وفاقی حکومت کا کام ہے اور عوام پہ ہم نے بوجھ ڈالنا ہے. تو پھر بل یا بل, پھر ووٹ, پھر وہی بات ہے, پھر آپ نے کس بیس پہ ووٹ لیا عوام سے؟ آج 500 کا جو دن کا مزدوری کر رکشے والا, اگر اس کا 12,000 بل آ رہا ہے, اس نے تب بھی ووٹ دیا کہ میں جو ہے, جیسے انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم بل پھاڑ دیں جی, نہ جمع کروائیں جی, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بل سول نافرمانی ہوگی, انہوں نے اپنا بل جلایا بھی تھا. آج کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں جی بھی تھوڑا سا, ابھی گھبرانے والے بھی, وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. اب صاف بات, اب سچی باتیں نکل رہی ہیں اندر سے کہ بھئی یہ حالات گھبرانے والا جو ہے نا ان کو پتہ کہ اب گھبرانا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ پچھلی حکومتیں نے جو ہمیں جو دے کر گئے ہیں تو وہی چیز اب ہم کیا کریں. تو یہ تو پھر یہ تو پچھلی حکومت, اگر نون لیگ کی حکومت آتی تھی, پیپلز پارٹی کی, وہ تو یہی رونے رہے تھے, وہ آتے تھے کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. وہ پچھلی پیپلز پارٹی کے آتے تھے, نون لیگ نے یہ کیا, نون لیگ والے آتے تھے پیپلز پارٹی. اب یہ بھی اگر تبدیلی والی حکومت میں یہ بات کرے گی, عوام کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے, ہم لوگ پورے ہزارہ نہیں, پورے ملک کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے وفاقی وزیر توانائی لوگوں نے ڈیم کے لیے کتنے پیسے دیے, وہ ڈیم کدھر بن رہے ہیں, کہاں پہ کام ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی جا کے دیکھیں, عوام کو دکھائیں نا. خان صاحب برائے مہربانی اپنا موقف دیں اور فون پک کریں, ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, ضرور آئیں. بات کرنا, کہتے ہیں نا کہ مسئلے کا حل ہوتا ہے, جب بھی بات کریں گے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کی بات کرنی ضروری ہے, اپنا موقف پیش کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے, آپ نے بہت اچھے پلانز بنائے ہوں گے, ان فیوچر شاید ان کے نتائج بھی نظر آئیں عوام کو, لیکن بتائیں گے تو تب پتہ چلے گا نا. ابھی تو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے
मामलात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उमर अयूब साहब से हमें बड़ी तवक्कुआत हैं, उमर अयूब साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे इन बिजली के कम अज़ कम मसाइल को हल करेंगे, ग्रिड स्टेशन लगाएंगे, जिस तरह से उन्होंने बाराकऊ के अंदर अली नवाज अवान जो कि वफाक जो मशीर बराए CDA अफेयर्स हैं वो भी गए, उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन अपने इलाके की तरफ भी तवज्जो दें, मामलात बेहतर हों। और अब भी हम लोग रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर DPO हरीपुर, उनसे बात करते हैं। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो भी अफगान रेफ्यूजीज़ कैंप के अंदर। हमने देखा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2 ग्रुप्स के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था और वो उसने शिद्दत इख्तियार की। हमारे ज़राए के मुताबिक जो है 8 लोग जान से गए, सरकारी पुलिस राय के मुताबिक तकरीबन 7 लोग जो हैं इसमें जो है वो जहाँ भाग हुए, 9 लोग ज़ख्मी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसोसनाक वाक़या हमने देखा आज कि ये मामला कब से चल रहा था, पहले तो ये बताएं कि कितनी इसके अंदर हलाकतें हुई, उसकी कंफर्मेशन कीजिएगा। जी, पहले जैसे आपने बताया कि ये वाक़या क्यों पेश आया और क्या उसकी बैकग्राउंड क्या है, तो इसमें ये बताते चलूँ कि जो अफगान कैंप्स हैं हमारे पास इधर पडाना में 3 नंबर और 5 नंबर कैंप, इनको ये जो बिजली प्रोवाइड की जाती है बल्क में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फिर लोगों को उन्होंने इंडिविजुअल मीटर दिए होते हैं और वो फिर लोगों को चार्ज करते हैं डिफरेंट रेट्स, और जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उनके पास रहता है। इस पे ये 2 ग्रुप्स थे, एक हैबत शाह साहब का और एक मलक गुलाब साहब का। इनका काफ़ी कशीदगी चली आ रही थी बिकॉज देयर वर कंप्लेंट्स थी कि जी ये ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। आज जो इमीडिएट ये इनका चीज़ें चल रही थी, ये बार बार इसमें इनके जरगे भी हुए, इनके जरगे कैंप के अंदर भी हुए, बाहर भी हुए, एंड वो इशू तकरीबन एज सच कोई इतना वो नहीं था, अभी एक्टिव नहीं था। आज हुआ ये कि इसमें जो हमारा एक ग्रुप है GPO में कलाबट में, इनको UNHCR की तरफ से कोई कोरोना वायरस के हवाले से इनको कोई इमदाद मिली थी 12-12 हज़ार रुपए, ठीक है। और इसमें आज ये टोटल 211 लोगों के लिए आई भी थी। आज इसमें से उन्होंने 35 बंदों को वो इमदाद देनी थी। उसमें जब ये एक ग्रुप आया तो उनके जो वो तकसीम पैसे हो रहे थे GPO में, दूसरे ग्रुप ने उस पर एतराज़ किया कि अंदर जो GPO के इनके लोग बैठे हुए हैं इनको निकाला जाए। उस पे इन दोनों ग्रुपों का आपस में तसादुम हुआ और बाहर आके इन्होंने फिर एक दूसरे पे फायरिंग वगैरह की, जिसमें अभी तक जो डेथ है वो 7 हुई है और 8 उसमें इंजर्ड है। उसमें 3 बंदे पुलिस ने गिरफ्तार किए वेपन के साथ मौके से ही, या जो कुछ भाग गए थे उनसे वेपन भी सारे रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा जो 8 इंजर्ड है उसमें वो हमारे मुल्जिमान हैं, नॉमिनेटेड मुल्जिम है FIR के, वो मुल्जिमान है सारे हमारे, क्योंकि उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। तो अभी तक उसकी लेटेस्ट ये है। DPO साहब, एक मुझे ये बताइएगा, एक इतला ये है कि जिरगा हो रहा था किसी शोरूम पर, ये जिरगा हो रहा था और जिरगे के दौरान जब मामलात बिगड़े तो ये सिलसिला जो है पहले लातों मुक्कों और तू तकरार से आगे बढ़ा, फिर फायरिंग हुई। जी नहीं, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इट्स एक्यूरेट और इसी तरह हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी जो इंसिडेंट हुआ है एग्जैक्ट वो हुआ जो मैंने आपको जैसे बताया है, ठीक हो गया। सर, हम लोग हज़ारा डिवीजन के ऊपर बड़ा फोकस काम करते हैं, हरीपुर के हवाले से आप अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं। जब भी हमने DIG साहब से, जब भी हमें मुख्तलिफ अजला के DPO साहिबान से बात की हज़ारा के अंदर, हरीपुर के अंदर, कि कैसे आपने जो गैर कानूनी असला है उस हवाले से आपकी क्या कोशिशें हैं या कैसे आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो ये लोग एकदम से असला लेके कहाँ से आ गए, ये असला इनके पास कहाँ से आया, ये कैसे आदशी असला इतनी आसानी के साथ वहाँ पर पहुँच गया? जी, मैं इसमें गुजारिश करता हूँ। देखिए, वेपन, इलीगल वेपन का तो जैसे आपको पता है इसकी बड़ी प्रोलिफरेशन है पूरी सोसाइटी में। हम वक्तन फ़वक्तन उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी करते रहते हैं। जो अफगान कैंप से अगर उनका आपने कभी विजिट किया हो तो दे आर नॉट इन गुड शेप, टू बी वेरी फ्रैंक। हमने इसको अफगान रिफ्यूजी कमिश्नरेट के साथ भी उठाया है। वो बिल्कुल स्लम्स बने हुए हैं, उसमें हम गाय बगाए ऑपरेशन भी करते रहते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, चूँकि इधर की कोई रिवायात है, इक़दार है, इसलिए हम
घरों में सर्च ऑपरेशन पहले होता था, उस पे लोगों के बड़े एतराज़ात नई थे। रवैयात इकदार सर बिल्कुल उसका एहतराम मैं- जो मैं है बस गुजारिश वही है, करता हूं, लेकिन मैं कानून गुजारिश से बढ़ के तो कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ मेरी उसमें गुजारिश ये है कि उसमें फिर हमने ये किया कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किए कि जिधर हमें इंफॉर्मेशन हो। इस जगह से हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें 2-3 पिस्टल जरूर हुए हैं यूज, इसमें खंजर वगैरह भी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ यूज किए हैं, तो सच बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कि इनके पास वेपन था। अभी सर मौजूदा हालात बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर कैंप्स के अंदर, दोबारा किसी तसादम का खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। मैं खुद उधर कैंप्स में भी गया हूँ, मौके पे भी गया हूँ, जो एग्जैक्ट ये जिन के घर है उस जगह पे भी गया हूँ। कैंप में हमारी अभी पूरी डिप्लॉयमेंट हो गई है, हमने APC उधर मूव किए, हमने परमानेंट पिकेट उधर लगा दी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बदमज़गी मजीद ना हो। बहुत शुक्रिया। DPO हरीपुर हमारे साथ मौजूद थे। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि अफगान रेफ्यूजीज़ कैंप्स के अंदर मामलात पहले से ख़राब थे, आपसी मामलात उनके बिगड़े हुए थे, 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, 7 लोग इसमें जाँ बाग हुए और कुछ लोग इसके अंदर अभी ज़ख्मी भी हैं। DPO हरीपुर का मौक़िफ़ आपके सामने आया। मैरिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग दोबारा पब्लिक फोरम हज़ारा में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।